اب ہم آگے ایک اور پہلو پہ بات کرنے لگے. ابھی تک جو ہماری جن پہلوؤں پہ بات ہوئی ہے، ایک تو ہے قرآن سے متعلق فوائد پہ بات ہو گئی، ایک تعلیم و تعلم سے متعلق فوائد پہ بات ہو گئی، دو تجوید، ترتیب اور اسلوب میں قرآن سے متعلق فوائد پہ بات ہو گئی، تین اور جمع قرآن اور بیان قرآن سے متعلق بات ہو گئی، چار اور اب ہم بات کریں گے لا الہ الا اللہ کہ ان آیات سے جو اور فوائد بھی ملتے ہیں. نمبر 5 وہ ہے نبی علیہ السلام کو جو وحی کی بھوک لگی ہوتی تھی، جو وحی کا انتظار رہتا تھا، جو وحی کی تڑپ آپ میں ہوتی تھی، جو وحی کی رغبت آپ محسوس کرتے تھے اور جو وحی کی ضرورت آپ محسوس کرتے تھے، وہ بھی ان آیات سے مترشح ہوتی ہے، چھلکتی ہے، جھلکتی ہے، ٹپکتی ہے. نبی علیہ السلام جو وحی کی ضرورت محسوس کرتے تھے، رغبت محسوس کرتے تھے، تڑپ محسوس کرتے تھے، بھوک لگتی تھی آپ کو وحی کی کہ میں اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو جاؤں. اس تڑپ کا، اس رغبت کا، اس بھوک کا، اس ضرورت کا ان آیات سے پتہ چلتا ہے یہ چیز چھلکتی ہے، جھلکتی ہے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اور پھر چونکہ وحی آتی تھی تو آپ کو یہ بھی خدشہ رہتا تھا جبریل چلا جائے گا کہیں مجھے وحی بھول نہ جائے. یہ خدشہ وحی کی تڑپ، بھوک اور رغبت میں مزید اضافہ کر دیتا تھا. لا الہ الا اللہ. عاشق مزاج لوگ جن کو محبت کی چوٹ پڑی ہو وہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. عشق سے مراد عشق حقیقی، عشق مجازی نہیں لے رہا. میرے بڑے قریبی ترین عزیز تھے، شہید ہو گئے. تو دورہ حدیث کے اندر ہمارے استاد پڑھا رہے تھے. خیر وہ مجھ سے 1 سال پیچھے رہ گئے تھے. تو جامعہ ترمذی پڑھاتے ہوئے عشق پہ کوئی بات آئی تو میرے اس عزیز نے استاد جی سے سوال کیا، استاد جی سنا یہ عشق مجازی جو ہے عشق حقیقی کی سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی ہے. استاد جی نے بڑا عجیب جواب دیا، کہتا ہاں بیٹا جو عشق مجازی پہ آ جاتا ہے نا تو وہ اسی سیڑھی پہ بیٹھ جاتا ہے. کیا کمال کا انہوں نے جواب دیا کہ عشق مجازی کو عشق حقیقی کی سیڑھی سمجھنے والے لوگ سن لیں، وہ اسی سیڑھی پہ بیٹھ جاتا ہے، اگلا تر ہی نہیں سکتا، جا ہی نہیں سکتا. اصل عشق تو اللہ کے ساتھ ہے بس، اور اللہ کے حکم سے رسول کے ساتھ ہے، صحابہ کے ساتھ ہے، پھر آگے حلم جرا. لا الہ الا اللہ. تو یہاں جو محبت کو جن کو چوٹ پڑی وہ جان سکتے ہیں. ایک ہے وحی کی تڑپ، بھوک ہے، اوپر سے اس کو وہی بھولنے کا خوف بھی ہے. تو یہ اس بھوک میں، اس تڑپ میں مزید اضافہ کر دیتا ہے یہ خدشہ بھولنے کا. ان تمام چیزوں کا پتہ ان آیات سے چلتا ہے. لا الہ الا اللہ. کیسے چلتا ہے ذرا دیکھیے. لا تحرک به لسانک لتعجل به. قرآن کو جلدی جلدی لینے کے لیے آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. تھوڑا سا اس پورے منظر کو تو سامنے رکھیں نا. ابتداء وحی کا زمانہ ہے، پورا ماحول مشرکانہ ہے، کافرانہ ہے، اور آپ اس میں اللہ کے حکم سے صدا بلند کرتے ہیں، یا اللہ کبریائی صرف تجھے جچتی ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. کبریائی صرف اللہ کو جچتی ہے، بڑائی صرف اللہ کو جچتی ہے. داتا دستگیر غوث صرف وہی ہے اور کوئی نہیں. میری مشکلات کو وہی جانتا ہے، وہی حل کر سکتا ہے. مجھے شفا یاب وہی کر سکتا ہے. مجھے بیٹے بیٹیاں وہی دے سکتا ہے. مجھے تخت سلطنت پر وہی بٹھا سکتا ہے. مجھے تخت دار پر بھی وہی چڑھا سکتا ہے. عزت، ذلت، بادشاہت، امیری، غریبی، فقیری، یہ سارے کام اللہ کے ہاتھ میں، بزرگوں کے ہاتھ میں، مزارات کے ہاتھ میں، قبروں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ خدائی اختیارات صرف خدا کو جچتے ہیں. سب سے نفی کرتے ہوئے ایک اللہ کی بڑائی بلند کرنا، اس میں مشکلات سامنے نہیں آئیں گی. اس میں بندہ اجنبیت محسوس نہیں کرے گا. ایمانداری سے بتائیں، اگر آپ گھر کے ایک ایسے فرد ہیں کہ آپ اپنے گھر میں تنہا ہو چکے ہیں، ماں باپ بھی ساتھ نہیں، بیوی بچے بھی ساتھ نہیں، بہن بھائی بھی ساتھ نہیں، دوست احباب بھی ساتھ نہیں، معاشرہ بھی ساتھ نہیں، آپ کی عادات ہی کچھ ایسی ہیں، تو آپ کتنی تنہائی محسوس کریں گے.
بندہ صرف تخیل میں سوچ لے کہ میرے بیوی بچے میرے ساتھ نہیں، میرے ماں باپ میرے ساتھ نہیں، میرا معاشرہ ساتھ نہیں، سب میرے مخالف، میں اکیلا ہوں، کتنی اجنبیت محسوس ہوگی۔ یہ صرف ایک تخیل دے رہا ہوں، یہ تخیل کر کے ذرا سوچیں۔ اس سے کہیں زیادہ اجنبیت اللہ کے نبی کو محسوس ہوتی تھی اس مشرکانہ ماحول میں۔ ایک تو شرک کی وجہ سے اجنبیت محسوس ہونا، اور دوسرا دعوت اسلام کو بلند کرنے کی وجہ سے اجنبیت محسوس ہونا۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، میرے نبی آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کھول کے بیان کریں، ان مشرکین سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اب اس مشرکانہ ماحول کے اندر جب اللہ کے نبی نے دعوت کا علم بلند کیا، پرائے تو پرائے اپنے بھی مخالف ہو گئے، تو وہ حدیث یاد رکھیے گا جو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ورقہ بن نوفل نے رضی اللہ عنہ نے جب حضور کو کہا آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، کاش اس وقت میں توانا ہوتا، کاش میں اس وقت توانا ہوں، کاش میں اس وقت زندہ رہوں، کاش میں اس وقت توانا رہتا۔ اللہ کے نبی تعجب سے فرماتے او مخرجیہم، ارے میری قوم، میرے اپنے مجھے نکال دیں گے؟ کہا ہاں، جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں، وہ جو پیغمبر بھی لے کر آیا اس کے ساتھ یہی سلوک ہوا ہے۔ یہ آپ سارا منظر سامنے رکھیں، اس پورے منظر کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ دیکھیں کہ اپنے پرائے تو پرائے اپنے بھی مخالف ہو گئے ہیں، حضور اجنبی بن چکے ہیں، چچا ابو لہب بھی پتھر مار رہا ہے، ابو طالب بھی ساتھ نہیں ہے، ابو جہل بھی ساتھ نہیں ہے، سرداران قریش ساتھ نہیں ہیں، وہ لوگ ساتھ نہیں ہیں جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، جنہوں نے آپ کو الصادق اور الامین کا لقب دے رکھا تھا، وہ ساتھ نہیں ہیں، کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، جو ساتھ ہیں وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ بس مسلمان قسم پرسی کا شکار ہیں، بے وسائل ہیں، بے اختیار ہیں، جو کچھ ہے دنیا کا کر و فر، اختیارات، قوت، طاقت مخالفین کے پاس ہے، رشتے ناتے ٹوٹ چکے ہیں، کوئی سننے والا نہیں، سنانے والا نہیں، قریب آنے والا نہیں، اور کوئی اجنبی قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو حضور سے اس کو دور رکھا جاتا ہے کہ اس کے قریب نہ جاؤ۔ الزامات کی بوچھاڑ ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ کلام کو گڑھ رہا ہے، کوئی کیا، جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ ہر قسم کے الزامات گڑھ رہا ہے۔ اور نضر بن حارث جیسے اللہ کے نبی کی دعوت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران جاتے ہیں، شاہان عجم کی قصے کہانیاں خرید کے لاتے ہیں، شراب شباب کباب کی محفلیں کنڈکٹ کرتے ہیں، برپا کرتے ہیں، اور پھر ان میں لوگوں کو شریک کرتے ہیں، جس کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے کہ یہ محمد کی دعوت سے متاثر ہونے لگا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر زیادہ محنت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ دیکھو یہ شراب شباب کباب اور کی محفلیں یہ بہتر ہیں یا محمد کی خوشک دعوت بہتر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک پوری میں ایک آپ کو منظر کشی کر رہا ہوں، تنہائی کی، اجنبیت کی منظر کشی کر رہا ہوں، اور یہ منظر کشی تو اللہ تعالیٰ نے بھی کی ہے۔ بدأ الاسلام غریبا، اسلام جب طلوع ہوا تھا تو اجنبی تھا، وسيعود غریبا کما بدا، عن قریب اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا۔ اسلام طلوع ہوا تو اجنبی تھا، کوئی قریب نہیں تھا، تنہائی کا شکار تھا، عن قریب یہ اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا، کوئی اسے لینے والا نہیں ہوگا۔ فطوبى للغرباء، اجنبی اسلام سے، اجنبی دستور حیات سے چمٹ کے اجنبی بن جانے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہو۔ اللہ اکبر، یہ حدیث بھی تو ہے نا، اللہ اکبر۔ یہ اجنبیت کی منظر کشی تو خود اللہ نے کی ہے، میرے اللہ نے کی ہے۔ بس اس پوری اجنبیت کے ماحول کو سامنے رکھیں، اور ساتھ کون ہے؟ اللہ، اللہ، صرف اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ساتھ کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اور جب اجنبیت کے ماحول میں ایک ساتھی ساتھ ہو تو ہر وقت یہ تقاضا ہوتا ہے وہ ساتھی میرے ساتھ رہے، میرے دکھ میں، میرے درد میں، میری خوشی میں میرے ساتھ شریک رہے، مجھ سے ہم کلام ہو، مجھ سے سرگوشی کرے، میرے دکھ کو بانٹے، میرے دکھ کو اٹھائے، اور میرے لیے سہارا بنے، میرے لیے پشتیبان بنے۔ یہ صرف آپ ایک تخیل دے کے بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضور کس اجنبیت کا شکار تھے جب آپ نے دعوت اسلام کا نعرہ بلند کیا،
توحید کا نعرہ بلند کیا، محض اخلاق کا نعرہ بلند کرتے، محض یہ کہتے اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی آپ نفی نہ کرتے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم، اللہ کے نبی کبھی بھی اجنبیت کا شکار نہ ہوتے۔ یہ اجنبیت کا شکار ہوئے ہیں تو الا اللہ کی وجہ سے نہیں ہوئے، لا الہ کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ جب لا الہ ہو تو پھر الا اللہ کا مفہوم صحیح بیٹھتا ہے، اور جہاں لا الہ کی محنت نہ ہو وہاں الا اللہ کا مفہوم صحیح نہیں بیٹھتا۔ یہ اجنبیت کا ماحول، اس پورے اجنبیت کے ماحول کے اندر ساتھ صرف اللہ کا تھا۔ ایسے میں دیکھیں وقت کے نبی کو، وہ بھی محمد الرسول اللہ، وہ بھی خاتم المعصومین، وہ بھی خاتم النبیین کو وحی کی کتنی تڑپ ہوتی ہوگی، کتنی رغبت ہوتی ہوگی، کتنی محبت ہوتی ہوگی، ہر وقت کتنا اندر سے کلیجہ اور اندر سے دل تڑپ رہا ہوتا ہوگا کہ میں اپنے اللہ سے سرگوشی کروں، اللہ جبرائیل امین کو میرے پاس بھیجے، میں اللہ سے ہم کلام ہو جاؤں، اللہ کو اپنے دکھ بیان کروں، اللہ کو اپنا درد سناؤں۔ مشرکین جو مجھ پر اعتراضات کرتے ہیں وہ اعتراضات اٹھا کے میں اللہ کو سناؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اعتراضات اللہ کو پہنچیں، اللہ مجھے اس کے جواب دیں، میں ان کی رہنمائی کروں۔ یہ لوگ مجھ سے منہ موڑ کے اجنبی بن چکے ہیں، یا اللہ تیری وجہ سے میں چاہتا ہوں تیرا پیغام ان کو سمجھا دوں تاکہ ان کی اجنبیت ختم ہو جائے، یہ تیرے بن جائیں، جب تیرے بن جائیں تو پھر یہ میرے بھی بن جائیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ صرف میں نے آپ کو جو پوری منظر کشی اپنی بساط کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے، یہ صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ اس ماحول میں اللہ کے نبی کو کتنی وحی کی تڑپ لگی ہوتی تھی۔ آسان ہے کہنا وحی کی تڑپ رہتی تھی، بس گزر گئے۔ تھوڑی سی منظر کشی بھی ہونی چاہیے کہ بھئی وحی کی تڑپ آخر کیوں لگی رہتی تھی۔ یہ وجوہات تھیں۔ ایک تو اللہ سے براہ راست تعلق، ماں ہر چی خاندائم فراموش کردائم اللہ حدیث یار کی تکرار میں کنیم، میں نے جو پڑھا سب کچھ بھول چکا، مجھے تو صرف یار کی باتیں یاد ہے، مجھے اور کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک اور شعر بھی یاد آ رہا تھا، ذہن سے نکل رہا ہے۔ آئی جب تیری یاد تو آتی چلی گئی، آئی جب تیری یاد تو آتی چلی گئی، ہر نفس سے ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی۔ ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں یہ نشانی موجود ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ کا اللہ ہونا اور محمد الرسول اللہ کا اللہ کی الوہیت کی وجہ سے، ربوبیت کی وجہ سے، خالقیت کی وجہ سے، مالکیت کی وجہ سے، حاکمیت کی وجہ سے جو ایک براہ راست تعلق تھا، محبت کی انتہا تھی، وہ تو تھی، لیکن ماحول کی اجنبیت کی وجہ سے بھی اس محبت کو ضربیں لگ گئی تھیں کہ حضور کے دکھ درد کو سننے والا ماحول میں کوئی نہیں تھا، حضور کے دکھ درد کو سننے والا ماحول میں کوئی نہیں تھا، حضور اجنبی تھے۔ ایسے میں مزید کتنی ضربیں لگ گئی ہوں گی اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کی محبت کو، کہ وہ اپنے پروردگار کے ساتھ باتیں کرے، راز و نیاز کی باتیں کرے، گفت و شنید کرے، اپنا درد سنائے، اپنا دکھ سنائے، اور ان دکھ کو ختم کرنے کی پروردگار سے التجا کرے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میرا تو یعنی میں سیر ہی نہیں ہو رہا، یہ کہتے ہوئے ایمانداری سے بات ہے، میں سیر ہی نہیں ہو رہا۔ تھوڑا سا سوچ لیں کہ بندہ جب خود ماحول میں تنہا ہوتا ہے تو اس کو کتنی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ہو میرا اپنا جسے میں اپنا دکھڑا سناؤں، اور خصوصاً وہ جب اجنبی بن جائیں جو آپ کے اپنے تھے، پھر بندے کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، وہ بھی حق کی وجہ سے کہ آپ حق پر ہیں وہ باطل پر ہیں، تو تکلیف دو چند ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے کہ بھائی وہ مجھے سمجھ نہیں سکے اور میرے اجنبی میرے اجنبی بن گئے۔ ایک اجنبی عام بندہ ایک اپنا اجنبی بنے، پھر اپنے اجنبی پر بھی غلطی بھی اسی کی ہو، آپ کی نہ ہو، تو آپ کتنا دکھ محسوس کریں گے۔ بس یہی اللہ کے نبی کے بارے میں دیکھیں، اجنبی تو اجنبی تھے، اپنے بھی اجنبی بن گئے، اور وہ اپنے اجنبی بن گئے جو صادق اور امین کہتے تھے، جنہوں نے حجر اسود آپ کے ذریعے رکھوایا تھا، قبائل میں لڑائی آپ کی وجہ سے رک گئی تھی، وہ اپنے اجنبی بن گئے۔ اور اجنبی بھی کیوں بنے؟ حضور کی غلطی کی وجہ سے نہیں، اپنی خطا کی وجہ سے، کہ حضور کے پیغام کو ٹھکرایا، سمجھے نہیں، عمدن نہیں سمجھے، اس لیے اجنبی بنے۔ تو اس میں اللہ کے نبی کتنی تنہائی محسوس کرتے ہوں گے
اس تنہائی میں اللہ کے نبی کو کتنی تڑپ ہوتی ہوگی وحی کی کہ میں اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو جاؤں. ایک اللہ سے تعلق اپنی جگہ، اس تعلق کے علاوہ ماحول نے اس تعلق پر ضربیں لگا دی تھیں. اور پھر ایک اور چیز بھی ضرب لگانے والی تھی، محبت کو ضربیں لگانے والی، تقسیم کرنے والے نہیں، ضرب لگانے والی، اٹھانے والی. وہ کیا تھی؟ جب وحی آتی تھی، جب وحی آتی تھی آپ کو یہ خدشہ ہوتا تھا کہیں بھول نہ جائے، تو آپ یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس میں بھی محبت کو مزید ضربیں لگتی تھیں. تو ضربیں کتنی ہو گئی؟ ایک اللہ سے تعلق کی ضرب، ایک ماحول سے اجنبیت کی ضرب، اپنے پرائے بن گئے اس کی ضرب، تنہائی کا ضرب، صرف ایک اللہ کوئی اور نہیں. اور جب وحی آ رہی ہے تو اس کا بھولنے کا خدشہ، اس سے بھی ضرب لگتی تھی وحی کے شوق کو. یہ ساری ضربیں سامنے رکھیں، یہ سارا ماحول سامنے رکھیں، اجنبیت کا، اپنائیت کا، اللہ کے ساتھ ماحول کو، اس پورے ماحول کو تخیل میں رچا بسا کے اب پڑھیں. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ.